الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین زینت السادات پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ محسنی آل سنت قرۃ عیون صلحاء جناب قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ فخر آل سنت نجم القراء عالمی مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری نصر اللہ صاحب زیدہ مجدہ آج کے رسالت مآب محترم الحاج محمد اقبال کھمن صاحب انتہائی قابل احترام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں جو قدم قرآن سیکھنے کے لیے اٹھائے جائیں ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ اپنی جھولیاں بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے اپنے دامن رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے خدمت اسلام کا مرکز بنائے میں نے خطبہ کے دوران سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی مکہ شریف کے لیے دعا فرمائی اور حضور کی بعثت کے لیے دعا کی حضور کی شانیں بیان کی کہ آخری نبی کے نشانوں کے ساتھ دنیا میں آئیں گے ان سب کا بیان گزشتہ آیات میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میری بارگاہ میں اپنی گردن جھکا دیں اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں اس چیز کا ذکر ہے آیت نمبر 131 میں آیت نمبر 132 میں فرمایا
کہ اسی دین کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور اسی دین کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت اپنے بیٹوں کو کی، وہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اولاد کو وصیت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی ہیں۔ بیٹا گناہوں سے پاک بھی ہو پھر بھی باپ کو وصیت کرنی چاہیے۔ بیٹا گناہوں سے پاک بھی ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء نے بہت سارے کام اس لیے کیے ہیں کہ ہمیں اس سے درس ملے، سبق ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے دین اسلام پر رہیں گے، کوئی شک نہیں، پھر وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اولاد جتنے بھی اعلیٰ مقام پر ہو، جتنے بھی بلند مقام قرب پہ فائز ہو، پھر بھی باپ کو چاہیے کہ اولاد کو وصیت کرتا رہے۔ والدین یہ نہ سمجھیں بالخصوص آج کے دور میں کہ اولاد کو ہماری توجہ یا ہماری تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کی وصیت فرمائی، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت حضرت یعقوب نے کی۔ وصیت تاکید، ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ نصیحت میں تلقین ہے اور وصیت میں تاکید ہے۔ بڑا دھیان رکھنا اس بات کا، ادھر خاص توجہ دینا، یہ ہے وصیت، کہ بڑا دھیان رکھنا اس بات کا، تاکید کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ کس طرح وصیت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو۔ اللہ کے نبیوں نے سکھایا ہے کہ اولاد کو مخاطب کس طرح کرنا چاہیے۔ آج کل بعض گھروں میں باپ جب وصیت کرتا ہے، اولاد کو سمجھاتا ہے، تو غصے میں ہوتا ہے، اور غصے میں سمجھاتے ہوئے وہ اولاد کو سخت نام، ترش لہجہ، کبھی کہتا ہے او گدھے، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے او گدھے، تو نے اس پر غور نہیں کیا، او نالائق، ایسے لفظ باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے۔ جب ایسے لفظوں سے باپ اولاد کو بلائے گا او گدھے یا او نالائق، تو اولاد کے دل میں اس وقت ایک گھٹن پیدا ہوگی، نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ باپ کو چاہیے پیار کے ساتھ اولاد کو مخاطب کرے، پھر نصیحت کرے۔ اولاد کو اس انداز میں مخاطب کرے کہ اولاد کا دل کرے نصیحت سننے کو، اولاد کا دل کھلے نصیحت کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو باپ نے پیار سے بلایا ہے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، جو باپ غصے سے نصیحت کرتے ہیں اور سخت لفظ بول کے مثلا گدھا یا نالائق کہہ کے نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اس میں پہلے تھوکتے نہیں ہیں، برتن کے اندر تھوک کے پھر آپ دودھ ڈالیں، دودھ پینے کو دل کرے گا نہیں۔ جس برتن میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے پہلے اس میں تھوکے نہ، جسے آپ نے وصیت کرنی ہے پہلے آپ اسے گالی نہ دیں، آپ اسے سخت لفظوں سے نہ بلائیں، بلکہ آپ محبت سے اس کو بلائیں، ایسے لفظ سے جس سے اس کا دل خوش ہو اور وہ نصیحت سننا پسند کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، اللہ نے یہ دین منتخب فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں دو مضمون قابل غور ہیں، ایک تو یہ کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اللہ رب العزت نے یہ دین پسند فرمایا ہے اولاد آدم کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں کچھ نظریے کسی شاعر نے، کسی فلسفی نے پیش کیے، کسی دانشور نے، وہ نظریے جو دانشور یا فلسفی پیش کرتے ہیں وہ دین نہیں کہلاتے، ان میں کمی ہے، ان میں نقص ہے۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ نے جو دین اتارا ہے اس دین میں بھی کوئی عیب اور نقص نہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں اللہ ان سے واقف ہے۔ ہم آج کوئی اصول بنائیں، آج کے حالات کو دیکھ کے بنائیں گے، صدی کے بعد کیا حالات ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں، پر اللہ تو ہر زمانے سے واقف ہے، ہر زمانے میں آنے والے انسان کے ذہن سے اور اس کی ضرورتوں سے واقف ہے۔ اس لیے اللہ کا دین ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آگے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ فلا تموتن لفظی معنی ہے نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون کامل مسلمان ہو۔ اب خود مرنے کا تو ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم خود اپنے آپ پر موت طاری کریں۔ اگر آدمی خود اپنے اوپر موت طاری کرے تو وہ خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ پھر کیوں فرمایا فلا تموتن، نہ مرنا؟ خود تو ہم مر ہی نہیں سکتے، پھر یہ کیوں فرمایا نہ مرنا مگر اس حال میں کہ جب تم کامل مسلمان ہو؟ بعض مفسرین نے سوال اٹھایا اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تمہارا عقیدہ عمل ٹھیک ہے تو خودکشی کر لو، اپنے آپ کو مار لو؟ نہیں، پھر یہ انداز کیوں اختیار کیا نہ مرنا مگر اس حال میں کہ جب تم کامل مسلمان ہو؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو، جب بھی وہ وقت آ جائے، اچانک موت کا وقت آ جائے تو یہ نہ اسرائیل کو کہنا پڑے ٹھہر جاؤ میں توبہ تو کر لوں، ٹھہر جاؤ میں اپنے رب کو تو راضی کر لوں۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو، زندگی اس انداز میں گزارو کہ جینا بھی آسان ہو، مرنا بھی آسان ہو، نہ جینا مشکل ہو نہ مرنا مشکل ہو۔ اگر اس انداز میں زندگی گزاریں گے کہ جینا بھی آسان ہو مرنا بھی آسان ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں گے،
تو پھر کسی وقت بھی موت آ جائے، مومن کے لیے وہ خوشی کا پیغام ہوگا کہ آج میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہے گا اسرائیل سے کہ تم اتنی جلدی آ گئے ہو، میرے تو اتنے کام باقی ہیں، میں نے تو ابھی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے تو ابھی فلاں کام کرنا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر وقت موت کو یاد رکھنا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جو شخص ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کرے، موت کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اسے اعزازی شہادت عطا فرما دیتا ہے، اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ اگر کسی شخص کو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں، بے پرواہی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندیشہ ہے وہ اپنا ایمان بچا نہیں سکے گا، اسے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان تو ہمہ وقت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بندے سے ایمان چھین لے۔ اب بندے کو فکر ہی نہیں ہے ایمان بچانے کی، اور شیطان اس کوشش میں ہے کسی طرح ایمان چھینے۔ خزانہ پاس ہے، چوروں سے بچانے کی فکر ہی نہیں تو خزانہ چھن جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، لا ابالی پن ہے، بے فکری ہے، تو اندیشہ ہے کہ کہیں آخری دم اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، شیطان ایمان چھین نہ لے۔ آج اس درس قرآن پاک کا ایک پیغام آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہ فکر کرتے رہیں، ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں، یا اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ بندہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے بالآخر بخشا جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، خاتمہ کفر پہ ہو گیا ہے، تو اب ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر وہ حضور کی شفاعت کا حقدار نہیں، پھر اللہ اس پہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ تو ایمان پر خاتمہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں، انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کو فکر نہیں کہ ان کا خاتمہ خراب ہوگا، کیونکہ اللہ نے جن کو نبوت دی ہے اللہ ان سے نبوت چھینتا نہیں، نبوت سلب نہیں ہوتی۔ انبیاء کو خاتمے کی فکر نہیں ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خاتمہ خراب ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، وہ دعا ہماری تربیت کے لیے ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہمیں ایمان پر خاتمے کی فکر کرنا چاہیے۔ وہ تو معصوم ہے، لیکن وہ دعا کر کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ آج جتنے درس قرآن میں ہم بیٹھے ہیں، نزع کی سختیاں آسان فرما۔ بعض عمل ایسے ہیں کہ آپ دنیا میں کریں تو ان کا نتیجہ موت کے وقت نکلتا ہے، اور ان اعمال کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور بعض اعمال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے آخری وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ جو آدمی شراب پیے اور نزع کے وقت اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، مرتے دم اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو اپنے ماں باپ کو ضرب لگائے، اذیت دے، جس بیٹے نے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اگر اس نے توبہ کر کے ماں باپ سے معافی نہیں مانگی
ماں باپ نے اسے معاف نہیں کیا، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جس نے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا، اس گناہ کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی سود استعمال کرے اور توبہ نہ کرے، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو آدمی وضو سے پہلے مسواک کرے، وَمِن مَنَافِعِهِ تَذْكِيرُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ وَبِفَضْلِهِ۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ جو وضو سے پہلے مسواک کرے، جب دنیا سے جائے گا فرشتے اس کی زبان پر کلمہ جاری کر دیں گے، وہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا۔ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے دعا لے، جس پر ماں باپ راضی ہوں، ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی رضا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ نزع کے عالم میں زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جو آدمی حضور پہ درود پاک کثرت سے پڑھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرے، درود و سلام کی برکت یہ ہے کہ نزع کے عالم میں زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، اکثر ائمہ جماعت کے بعد وہ دعا پڑھتے بھی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار جب کہ تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، اب ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے دینا، دل پھر نہ جائیں اپنی حالت سے۔ یا اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں اس رحمت سے مراد ہے ایمان پر خاتمہ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت ہبہ فرما۔ رحمت عربی میں لفظ ہے ہب لنا، ہمیں ہبہ فرما۔ ایک ہوتی ہے بیع، ایک ہوتا ہے ہبہ، ایک ہے خرید و فروخت۔ خرید و فروخت میں قیمت دے کے چیز لی جاتی ہے، اور ہبے میں عوض نہیں ہے۔ ہبہ پیسے دے کے نہیں لیا جاتا، جس کی زمین ہے وہ بغیر عوض کے ہی ہبہ کرتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے اعمال سے ہم قیمت دے کر تیری رحمت خرید نہیں سکتے، تو اپنے فضل سے ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اپنی رحمت ہبہ کر، یعنی ہم عوض نہیں دے سکتے، تو کرم فرما، بغیر عوض کے اپنی رحمت ہبہ فرما، کرم فرما، فضل فرما، فضل کرتے ہوئے تو ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں جب اللہ فضل کرتا ہے تو ڈوبتی کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں، جب اللہ فضل فرماتا ہے تو بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ دعا یاد کر لیں، اور فرض نمازوں کے بعد یہ دعا اگر پڑھیں تو اس کی بے پناہ برکت ہے۔ بالخصوص اس کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک وظیفہ اور اسی مناسبت سے اور مہینے کی نسبت بھی ہے، ایمان پر خاتمے کے وظائف میں سے ہے، جو بندہ اولیاء اللہ سے محبت کرے، ان کی محبت کی برکت یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہم قوم
لا یشقا جلیسہم. یہ اللہ والے وہ ہیں، اہل اللہ وہ ہیں، ذاکرین وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں ہوتا، یعنی بدبخت نہیں ہوتا. شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھتا ہے، اس محفل کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا. جو مولانا روم نے لکھا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو مولانا روم نے فرمایا ولی کی محفل میں گزاری ہوئی ایک گھڑی 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کلید مثنوی کے اندر، کیا سبب ہے اولیاء کی محفل میں گزاری ہوئی ایک گھڑی 100 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اس لیے افضل ہے کہ یہ جو ایک گھڑی تم ولی کی محفل میں بیٹھے ہو، اس کی برکت سے تمہیں ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا. اور اگر خالی عبادت کی بات ہوتی تو شیطان نے 6 لاکھ سال عبادت کی. کتنی عبادت کی ہے شیطان نے؟ 6 لاکھ سال عبادت کی. انجام کیا ہوا؟ وہ عبادت کو بچا نہیں سکا، سنبھال نہیں سکا. اس کے دل میں خود پرستی ہے، خود پرستی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ والوں کی محبت دل میں نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف کروایا اور سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا. تو اہل اللہ کی بے ادبی کا نتیجہ ہے کفر پہ خاتمہ. حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو شارحین حدیث لکھتے ہیں اللہ کا اعلان جنگ کیا ہے؟ جو اللہ والوں سے دشمنی کرے گا ایمان پہ خاتمہ نہیں نصیب ہوگا، ایمان سلب ہو جائے گا. اور جو اللہ والوں سے محبت کرے گا اس کی برکت یہ ہے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا. اولیاء اللہ کی محبت ایمان پر خاتمے کا وظیفہ ہے، اور اولیاء اللہ کی دشمنی اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. فتنوں کے اس دور میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنی صحبتیں پاکیزہ رکھیں، اللہ والوں سے محبت کریں. حضور شہنشاہ بغداد قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں میرا زمانہ طالب علمی تھا، میرے ہم جماعت جناب تمیمی اور ابن سقا تینوں ہم جماعت ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں حضرت ابو یوسف فارمیدی، حضرت ابو یوسف ہمدانوی تشریف لائے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ چلو ان کی زیارت کرتے ہیں. ابن سقا نے نیت کی کہ میں ان سے سوال پوچھوں گا، انہیں لاجواب کروں گا، مشکل باتیں پوچھوں گا، وہ جواب نہیں دے سکیں گے، شرمندہ ہوں گے، اور میرا علم ظاہر ہوگا کہ میں بڑا عالم ہوں. جناب تمیمی نے کہا کہ میں ان سے فلاں سوال کروں گا لیکن انہیں شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس علم کتنا ہے. اور حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں یہ دیکھوں کہ وہ مجھے فیض کیا عطا فرماتے ہیں. آپ حسن نیت کے ساتھ گئے. آپ فرماتے ہیں جب ہم حضرت ابو علی فارمیدی کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھتے ہی ابن سقا کی طرف جلال سے دیکھا، فرمایا تو بہت بڑا عالم بنے گا، تو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کرے گا لیکن تیرا اپنا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. فرمایا تو اس نیت سے آ رہا تھا کہ سوال کرے گا اور میں لاجواب ہو جاؤں گا اور میں شرمندہ ہوں گا. سن، یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے. سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا. پھر جناب تمیمی کی طرف
متوجہ ہوئے. فرمایا تم سوچتے ہوئے آئے کہ سوال پوچھو گے، پر تمہارے دل میں بے ادبی نہیں تھی، شرمندہ کرنا مقصد نہیں تھا. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کانوں کی لو تک دنیا میں دھنس جاؤ گے، دنیا میں مصروف ہو جاؤ گے. ہاں تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. اور پھر فرمایا حضور غوث اعظم کی طرف متوجہ ہو کے تمہیں دیکھ کے میرا دل خوش ہوا ہے کہ تم اللہ والوں کے پاس اس طرح آئے ہو جس طرح آنا چاہیے، جو نیت لے کے آنا چاہیے وہ نیت لے کے آئے ہو. پھر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا. حضور غوث اعظم اس وقت 9 عمر ہے. جناب ابو علی فارمیدی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے فرمائیں گے قدمی ہاسے ہی علی رکبات کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جو جو گردن جھکا لے گا اللہ اسے ولایت عطا فرما دے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہوگا. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا تھا تو حصول فیض کی نیت سے یہ دیکھنے کہ وہ فیض کیا عطا فرماتے. تو اہل اللہ کے پاس جو محبت لے کے جائے اسے برکات ملتی ہیں، جو بے ادبی لے کے جائے. ابن سقا عالم تھا لیکن اس کے دل میں بے ادبی تھی، اس بے ادبی نے برباد کر دیا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. چونکہ یہ اللہ والے اللہ کے دوست ہیں، تو جو اللہ کے دوست سے دشمنی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ پھٹکار نازل فرماتا ہے. جب اللہ کسی دل پہ پھٹکار نازل کرے، لعنت بھیجے اور اعلان جنگ فرمائے تو پھر بندے کا ایمان نہیں بچتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے. ہمارے ہاں پہلا سبق ہی ادب کا سبق پڑھایا جاتا ہے. ہم کسی بھی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں پہلا سبق ہی یہ ہے الطریقۃ کلھا الادب، طریقت ساری کی ساری ادب ہی ادب ہے. ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں. آج بے ادبی کا دروازہ کھولنے کے لیے غیر مسلم کوشش کر رہے ہیں. ممتاز قادری کو سلام جس نے بے ادبی کا دروازہ نہیں کھلنے دیا اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بتایا ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے. ہماری آنے والی نسلیں ان کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے. بے ادبی کا دروازہ کھولنے کے لیے آئیں آج ارادہ کریں، خود ادب کریں گے اور اپنی اولادوں کو ادب سکھائیں گے. میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ نماز عشاء کا وقت ہو چکا ہے، لیکن گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک تو آج جو مضمون تھا اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی پر کے، جنہ پر کے سر تے رکھیا پیر ترن جر جر کے. وہ احتیاط سے قدم اٹھا رہی ہیں کہ کہیں گھڑا گر نہ جائے، محنت ضائع نہ ہو جائے. تو زندگی میں احتیاط سے قدم اٹھائیں، ہر قدم سوچ کے اٹھائیں کہیں اس کی نحوست موت کے وقت ظاہر نہ ہو. محتاط زندگی کا نام ہے تقوی. جو احتیاط سے قدم اٹھا رہا ہے وہ متقی ہے، وہ تقوی والا ہے. دوسری گزارش گفتگو ختم کرنے سے پہلے، ہر سال حضرت قبلہ قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ ان کی سرپرستی میں آپ لوگ آستان عالیہ باولی شریف پر سالانہ عرس پاک میں شامل ہوتے ہیں. تو اس دفعہ 13 دسمبر کو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشائخ نقشبندیہ کا سالانہ عرس پاک انعقاد پذیر ہے. میں حسب سابق جس طرح کہ ہر سال معمول ہے آپ لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کر رہا بلکہ آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں. جو آپ سے محبت کا ایک تعلق ہے
اس کے پیش نظر، اور مجھے امید ہے کہ حسب سابق آپ بھی میری اس دعوت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے۔ 13 دسمبر بروز اتوار صبح نماز فجر کے بعد عرس پاک کی تقریبات شروع ہوں گی۔ 9 بجے چادر پوشی ہے اور ظہر تک یہ محفل پاک رہے گی۔ نماز ظہر سے پہلے دعا ہوگی۔ میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عرس پاک میں تشریف لا کر عرس پاک کی برکات سے مستفید ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔